یہاں پر آپ تشریف فرما ہیں اور یہاں پر آپ نے بڑی شاندار گفتگو کی اور اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ تقریباً 1 کروڑ یا اس سے کچھ زیادہ پاکستانی جو دنیا کے مختلف خطوں میں آباد ہیں اور انہوں نے وہاں پر اپنی شبانہ روز محنت سے بڑا نام کمایا اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، لیکن سب سے بڑھ کر اپنے وطن پاکستان کے لیے۔ اور آپ نے شعبہ طب میں، تعلیم میں، انجینئرنگ میں، کنسلٹنسی میں بطور ایک ایکسپرٹ کے، پروفیشنل کے، ایک محنت کش کے، آپ نے ان ممالک میں رزق حلال کمایا، آپ نے دن رات محنت کی اور پورے دن کی محنت کے بعد جب آپ اپنے بستر پر لیٹتے ہیں تو سوتے آپ اس ملک میں ہیں لیکن آپ کا دل اور دماغ آپ کا پاکستان میں ہوتا ہے۔ یہ ہے وہ آپ کی عظمت کی ایک بہت بڑی دلیل، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے بجا طور پر آپ ہمارے سروں کے تاج ہیں، آپ ہمارے ایمبیسڈرز ہیں، اور ہم آپ کی جتنی بھی پذیرائی کریں میں بلا خوف تردید کہنا چاہتا ہوں وہ کم ہے۔ اس لیے نہیں کہ آپ صرف اربوں ڈالر بھجوا رہے ہیں، وہ آپ یقیناً اپنی محنت، امانت اور دیانت سے بھیج رہے ہیں، اور پاکستان کو جو اس وقت فارن ایکسچینج کا جو ایک چیلنج ہے اس کو گیپ کو مکمل کرنے میں آپ کی بے پناہ کنٹریبیوشن ہے، لیکن اس سے بڑھ کر جو آپ نے نیک نامی کمائی ہے برطانیہ میں، یہاں پر برطانیہ کے لارڈز بیٹھے ہیں، بہت بڑے بزنس مین بیٹھے ہیں، امریکہ سے تشریف لائے ہیں اور تمام ممالک سے، وہاں پر جو آپ نے اپنی جو محنت سے آپ نے جو پاکستان کو عزت بخشی ہے اور عزت میں جو 4 چاند آپ نے لگائے ہیں، بخدا پورے پاکستان کے 24 کروڑ عوام آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ہم نے تمام آپ کے پوائنٹس ان کو نوٹ کیا اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ ابھی میں کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ہم آپ کی سہولت کے لیے جو آپ پاکستان کی عظیم خدمت کر رہے ہیں، جو آپ پاکستان کی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے جو آپ بے پناہ کاوشیں کر رہے ہیں، جو آپ پاکستان کا وہاں پر جھنڈا بلند کر رہے ہیں اپنے ذاتی کردار کی وجہ سے، میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی ہم مراد آپ کے قدموں میں نچھاور کریں بخدا وہ کم ہیں، اور وہ وقت آئے گا انشاءاللہ کہ آپ کی پذیرائی کے لیے اور آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے وہ ہم انشاءاللہ تمام آج جو کچھ میں چند اعلانات کروں گا انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں آپ یقین کریں کہ وہ وقت آئے گا کہ آپ کے لیے، آپ کو انکریج کرنے کے لیے اور آپ کی جائز مطالبات کو منظور کرنے کے لیے انشاءاللہ ہم وہ تمام اقدامات اٹھائیں گے جو کہ ہم میں سے ہر ایک کی دل کی آواز ہے۔ سپہ سالار جنرل عاصم منیر سچے پاکستانی اور ایک آؤٹ اسٹینڈنگ تھورو پروفیشنل، جو ان کے زبان پر بات ہوتی ہے وہی دل میں بات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کے ہاتھوں میں پاکستان کا دفاع جو ہے وہ الحمدللہ اٹ از امپریگنیبل۔ پاکستان کی طرف کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، اور جو کوئی
میلی آنکھ سے دیکھے گا تو وہ آنکھ پاؤں تلی پاکستانی اس کو رون دے گی انشاءاللہ تعالی۔ مگر آپ کے ذہن میں ایک بات رہنی چاہیے کہ اس وقت جو ملک کے اندر جو دہشت گردی پھیلائی گئی ہے اس کے تانے بانے کہاں ملتے ہیں ہم سب جانتے ہیں۔ اس پہ مجھے جانے کی ضرورت نہیں کہ we all know who are the promoters behind these terrorists، کون ان کی فنڈنگ کر رہا ہے، کون ان کو پیسے دے رہا ہے۔ لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ کہ جو عظیم قربانیاں دی جا رہی ہیں، اور اب نہیں ماضی میں بھی جب دہشت گردوں نے پاکستان میں دہشت گردی کا بازار گرم کیا تھا تو 80,000 لوگوں نے جام شہادت نوش کیا، 80,000 لوگوں نے۔ اس میں ڈاکٹرز بھی تھے، دکاندار بھی تھے، سیاستدان بھی تھے، مزدور بھی تھا، انجینئر بھی تھا۔ کے پی میں، سندھ میں، بلوچستان میں، پنجاب میں 80,000 پاکستانیوں نے شہادت کا جام نوش کیا، اور جو افواج پاکستان نے جو ان دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے جو جہاد کیا، جو ان کے خلاف جنگ لڑی، اس کی مثال عصر حاضر میں نہیں ملتی۔ اور یقین کریں کہ آج پھر اسی تاریخ کو دہرایا جا رہا ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ 2018 میں دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ہو چکا تھا، اور دنیا کی تاریخ میں اس کی کوئی دوسری مثال نہیں کہ اتنی بڑی دہشت گردی کی یلغار، اس کو ختم کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے بے پایہ فضل و کرم سے اور پاکستان کے کروڑوں عوام کی دعاؤں سے، ان کی قربانیوں سے، اور افواج پاکستان کی عظیم قربانیوں سے، لا انفورسنگ ایجنسیز، پولیس کے افسر اور سپاہیوں کی قربانیوں سے دہشت گردی کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ مگر آج پھر چند سال بعد یہ دوبارہ اٹھ کے آئی ہے۔ اس کی تفصیل میں جائے بغیر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلے چند سالوں میں فاش غلطیاں کی گئیں، اور درجنوں نہیں سینکڑوں لوگوں کو وہاں پر دوبارہ یہاں پر سوات میں اور دوسری جگہوں پر آباد کیا گیا۔ اب مجھے بتائیں کہ اس دہشت گردی کا مکمل کلا کما کر دیا گیا، اس کا بالکل پاکستان کے چہرے سے یہ داغ ہٹا دیا گیا، ختم کر دیا گیا، وہ دوبارہ پاکستان میں وہ دہشت گردی پھر کس طرح شروع ہوئی؟ آج آپ بلوچستان میں دیکھیں، آج آپ کے پی میں دیکھیں، اور اس کے تانے بانے کہاں ملتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے وہ اہم ترین نقطہ جو ہمارے ذہنوں میں رہنا چاہیے کہ وہ ایک سپاہی یا وہ ایک افسر جب محاذ جنگ پر جاتا ہے اور دہشت گردوں کا مقابلہ کرتا ہے تو اپنے بال بچوں کے سروں پر دست شفقت رکھ کر جاتا ہے کہ شاید میں واپس دوبارہ نہ آؤں۔ اتنے بڑے جگر اور حوصلے کے ساتھ جب وہ جا کر دہشت گردوں کا مقابلہ کرتا ہے اور جامِ شہادت نوش کرتا ہے تو اپنے بچوں کو تو یتیم کر جاتا ہے، لیکن لاکھوں پاکستانی بچوں کو یتیم ہونے سے وہ بچاتا ہے۔ بالکل یہ وہ بات ہے جس کا ہمیں ہر وقت ادراک رہنا چاہیے دل و دماغ میں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا وہاں پر کس قسم کی غلیظ گفتگو کی جاتی ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ آپ کا ایک وطن کا ایک کڑیل جوان جو آپ کی، ہماری سب کی حفاظت کے لیے وہ اس دنیا کو چھوڑ جائے اور اپنے بچوں کو یتیم کر جائے، اور پھر سوشل میڈیا کے اوپر اس کے خلاف جس طرح کا زہر اگلا جائے، کیا اس کو آپ برداشت کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے کوئی آپ نرم گوشہ رکھ سکتے ہیں؟
یہی وہ فرق ہے بٹوین ہارڈ اسٹیٹ اینڈ سافٹ اسٹیٹ. ہارڈ اسٹیٹ کے یہ تقاضے ہیں, سافٹ اسٹیٹ کے جو دوسرے تقاضے وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں. اور میں آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو آج جو معاشی استحکام آہستہ آہستہ آ رہا ہے, پچھلے 1 سال کی شبانہ روز محنت سے اور اس سے پیچھے جو انٹرم گورنمنٹ تھی, یہ آج اللہ تعالیٰ کے بے پایاں فضل و کرم ہے. یہ آپ کی شبانہ روز محنت کا نتیجہ ہے. یہ ایک یونٹی آف تھاٹ اینڈ ایکشن کا ثمر ہے. یہ نتیجہ ہے ٹیم ورک کا. ٹیم پاکستان یہ اس کا نتیجہ ہے. اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے ایسا ہی ٹیم ورک اگر رہا تو پاکستان جو ہے دنیا کی سب سے بڑی طاقت بنے گا انشاءاللہ تعالیٰ.